یہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ والے کنٹری میں، ایک جمہوری نظام والے ملک میں جہاں پر آپس میں نہیں لڑا جا سکتا، تو وہاں نظریاتی جنگ کا یہی طریقہ تھا کہ ملک کی سب سے بڑی دوسری آبادی کو سب سے بڑی آبادی کے نگاہ میں دشمن بنا دیا جائے، تاکہ ایک دوسرے سے دشمنی قائم رہے، نیریٹو سیٹ ہو جائے، ماحول ایک دوسرے کے خلاف بنے، میڈیا کی ویورشپ قائم۔ آج آپ لکھیے کہ میں نے اپنے محلے کے ایک بچے کو اچھی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے میں 5 لاکھ روپے اپنی گاڑی کمائی سے نکال کر اس بچی کے والدہ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں۔ آپ کے اس اعلان کو فیس بک پر 2 لوگ لائک کریں گے، 4 لوگ پسند کریں گے بس۔ آج آپ لکھیے کہ میں نے اپنے محلے کے ایک مسلمان کو صرف اس بنیاد پر مارا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا، 5000 میں 10,000 اس ویڈیو کو دیکھنے والے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ تو مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہندو مسلم کمیونل وائلنس کی، ایک دوسرے سے نفرت کی باتیں پسند کی جانے لگی۔ یہی اسلاموفوبیا کا نیریٹو سیٹ کرنے کا سب سے پہلا عمل تھا کہ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگنے لگیں۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 30% آبادی ہے جس کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں، لیکن وہ آج سے 25 سال 50 سال پہلے 3% تھا، 3 سے 30 تک پہنچا ہے، اور وہ 30 سے 60 تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا جب تک ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس پر ری ایکشن کا طریقہ کیا ہوگا جب ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا نیگیٹو نیریٹیوز۔ اس کے بعد اس کو بنانے کے لیے باعث رپورٹنگ کی گئی۔ کتنی مرتبہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا انڈین میڈیا میں کہ مارنے والا ہندو تھا لیکن اس کا نام مسلمان بنا کر پیش کیا گیا؟ کتنی مرتبہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا؟ اور جب دباؤ پڑا تو معافی مانگی۔ ایسا ہوا نہیں؟ سہیل چودھری کے چینل پر آپ نے کتنی مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا کہ کئی کیسز ایسے ہوئے کہ جس میں قاتل بھی ہندو اور مقتول بھی ہندو، قاتل کا نام مسلمان بنا کر پیش کر دیا۔ 2-4 دن تک ماحول گرم ہوا، کسی نے اس پر ایکشن لینے کی بات کہی تو ایک چھوٹی سی پٹی چلا دی کہ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن پورے ملک میں بات پہنچ گئی کہ فلاں بچی کے ساتھ ریپ ایک مسلمان نے کیا تھا، فلاں نوجوان کا قتل ایک مسلمان نے کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں بائسڈ رپورٹنگ، یعنی ایک طرفہ رپورٹنگ۔ کہیں پر بھی فساد ہوگا، کہیں پر بھی کمیونل رائٹس ہوں گے، کہیں پر بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل ہوگا، اس کی بنیاد کس کو بنایا جائے گا؟ مسلمان۔ اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، نوئیڈا میں اور ممبئی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فوراً پٹی چلا دی جائے گی کہ وہاں مسلمانوں نے ہندوؤں کا قتل عام کیا۔ بعد میں جب تحقیق کریں گے تو 4 دن کے بعد تو پتہ چلے گا مسلمان تو تھا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو وہاں بچانے کے لیے گیا تھا، وہ تو وہاں جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے گیا تھا۔ تو پھر معافی کی ایک چھوٹی سی پٹی کبھی چلا دیں گے اور کبھی نہیں چلائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہے بائس رپورٹنگ۔ تیسری چیز ہے پروموشن آف ہیٹ، نفرت کے کاروبار کو پھیلانا، نفرت کو پھیلانا۔ جیسا میں نے ابھی ایک مثال عرض کی، ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنے موجودہ قربانیاں دے رہے ہیں، کس طرح سے تعلیمی نظام کو چلائے ہوئے ہیں، کس طرح سے ملک کے اور اپنی ملت کے معیشت کو، تعلیم کو، اکنامکس کو درست کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کا کبھی آپ نے کوئی تذکرہ سنا؟ نہیں سنا۔ ہمیشہ ایک ہی بات آپ کو سننے کو ملے گی کہ مسلمانوں نے مدرسے قائم کر کے اپنے بچوں کو جاہل کیا ہے، مسلمانوں نے مساجد بنا کر اس پر پیسے خرچ کر دیے ہیں، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس ملک میں جو 2 سب سے بڑی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ 5 میں ہمیشہ رہتی ہیں اور ٹاپ 10 میں ہمیشہ رہتی ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہ کس نے قائم کی؟ خالص مسلمانوں کے پیسے سے اور خالص مسلمانوں کے اوقاف پر قائم ہوئی ہے۔ ایک مثال دی ہے، ورنہ تو ہر شہر میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ چلے جائیں، ہاں آپ کو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ملیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات مسلمانوں کے
اندرونی طبقے کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامک اسکول قائم کیے ہیں، وہ بھی بہت چھوٹی سی تعداد ہے، باقی تو سب مدرسے ہیں ہمارے. یہ بتائیے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو تعلیم کا ریشو کیا ہوگا، جہالت کی سطح کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک چھوٹی سی بات بیچ میں واضح کرنا ضروری ہے کہ تعلیم کا بنیادی ہدف کیا ہوتا ہے؟ جہالت کو دور کرنا یا انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پر ڈگری ہولڈر بن کر بزنس کرنا؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلامی تعلیم کی بنیاد ہے جہالت سے دور کرنا. عصری تعلیم کی بنیاد ہے پروفیشنل بنا کر ڈگری ہاتھ میں تھما دینا تاکہ وہ معاصر دنیا میں چل سکے. دونوں الگ الگ دھارائیں ہیں، دونوں الگ الگ کام کر رہے ہیں، دونوں کا احترام. لیکن جب لٹریسی ریٹ طے کی جاتی ہے، یعنی یہ طے کیا جاتا ہے کہ تعلیم کی شرح کیا ہے، تو تعلیم کی شرح اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مسلمانوں میں کس درجے ہوتے؟ سچر کمیٹی نے مانا کہ 95% مسلمان ایجوکیٹڈ ہیں اپنے دینی تعلیم سے، 5% مسلمان ہیں جو عصری تعلیم سے ایجوکیٹڈ ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ عصری تعلیم کو بھی 100% پر لانا چاہیے، وہ ذمہ داری کس کی ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، وہ مستقل الگ بحث ہے. لیکن اس ملک میں جسٹس راجندر سچر کی کمیٹی یہ مانتی ہے کہ 95% مسلمان مکاتب میں مدارس میں جا کر پڑھتے ہیں. اس کا مطلب لٹریسی ریٹ مسلمانوں میں 95% ہے. میں اس کو بہت خوش آئند پہلو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہماری 95% آبادی بالکل جاہل رہتی، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. تو اب یہاں پر ایک بات آ گئی، لیکن پروموٹنگ آف ہیڈ کا یہ حصہ ہے کہ مسلمان کو جاہل ہے، مسلمان اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، مسلمان اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. یہ تو پروموٹنگ آف ہیڈ یہ بھی اسلام فوبیا کا حصہ ہے، خاص کر اسلامی تناظر یہاں ہندوستانی تناظر. کیریکٹر آف اسینشن آف مسلمز، مسلمانوں کی کردار کشی کرنا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں محسوس کی ہوں گی. جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلموں میں ایک ولن ہوگا جس کی لمبی سی داڑھی ہوگی، ایک لال سا رومال اس نے یہاں پر ڈال رکھا ہوگا، خطرناک قسم کا ہوگا، وہی ولن کا کردار ہوگا. ہیرو بڑا اسمارٹ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، نام سے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یعنی کردار میں وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بڑا اسمارٹ ہوگا، بہت چست پرت ہوگا، بڑا تعلیم یافتہ ہوگا. اور ولن جو ہوگا جو لڑکی چھیڑنے کا کام کر رہا ہے، جو قتل و غارت گری کا کام کر رہا ہے، جو ریپ کر رہا ہے، وہ ہوگا ایک ایسا مسلمان جو 40 سے 50 سال کے درمیان کی اس کی عمر ہوگی، لمبی سی داڑھی ہوگی، مجھے بالکل صاف ہوگی، ایک رومال یہاں پر ڈالا ہوگا. ریئل میں آپ نے کبھی اس طریقے کا کوئی ولن دیکھا ہے کیا سماج میں؟ بتائیے. ریئل میں کبھی کسی ریپ کرنے والے ایسے آدمی کو پولیس کو گرفتار کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کی اتنی لمبی داڑھی ہو، اس نے ایسا رومال ڈال رکھا ہو، کرتا پاجامہ ہے، جبہ پہنا ہو؟ ریئل میں کبھی کسی قاتل کو آپ نے اس طرح دیکھا ہے؟ دو چار واقعات وہ سماج کا انڈیویجول معاملہ ہے. اجتماعی طور پر کیا مسلمانوں کی پوری آبادی کا -1% آپ بتائیے گزشتہ 100 سال میں کیا 200 ایسے قاتل پکڑے گئے ہیں جن کی یہ شبیہ نہیں؟ گزشتہ 100 سال میں کیا 100 ایسے ریپسٹ پکڑے گئے ہیں جن کی ایسی شبیہ نہیں ہے نا؟ لیکن پھر بھی کردار کشی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہی بنایا جائے، ایک مسلمان ایسا ہی ہو جو اس طریقے سے. تو یہ اسلاموفوبیا کا چوتھا پارٹ ہے، اسلاموفوبیا پھیلانے کا، کہ مسلمانوں کے کردار کشی کی جائے، مسلمانوں کو ایک ولن بنا کر پیش کیا جائے سوسائٹی کے سامنے. اس کا اثر کیا ہو رہا ہے قانون پر؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ سوشل ڈویژن بڑھ رہا ہے، یعنی سماج کے فیبرک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ جو جذبہ تھا اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں مل کر ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ، ہندوؤں اور مسلمانوں کا اور اس ملک کے سارے باشندوں کا ایک ساتھ رہ کر اس ملک کو دوسری طاقتوں سے بچانے کا
ہوا. آپ بتائیے کہ